اس ویڈیو میں مضمون ڈرگ ایڈکشن کو پڑھا جائے گا۔ ڈرگ ایڈکشن یعنی نشے کی لت، یعنی نشے کا عادی ہو جانا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ ڈرگ ایڈکشن از اے کامن پرابلم آل اوور دا ورلڈ ٹوڈے، یعنی آج کے دور میں تمام تر دنیا میں نشے کی لت ایک یکساں مسئلہ ہے۔ There are many forms of drug addiction، یعنی نشہ آوری کی کئی اقسام ہیں، but the most dangerous of all is the absolute dependence on it، لیکن اس میں سے سب سے خطرناک وہ قسم ہے کہ جس میں پوری طرح سے صرف اسی پر انحصار کیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ مکمل طور پر نشے کا عادی ہو جاتا ہے اور ہر وقت نشے کی حالت میں ہی رہتا ہے۔ لانگ ٹرم یوز آف ڈرگس causes permanent mental and physical sickness، لمبے عرصے تک نشے کا استعمال ہمیشہ کے لیے ذہنی اور جسمانی بیماری کا شکار کر دیتا ہے۔ Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are، یعنی نشوں کی وہ اقسام جو کہ ذہنی اور جسمانی خرابی پیدا کرتی ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں جیسے کہ ہیروئن، میرووانا، ٹبیکو، ویلیم، کوکین اینڈ الکوہول۔ تو افیون، چرس، تمباکو وغیرہ کی اقسام کی یہ مختلف جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کے نام بتائے گئے ہیں یہاں، جو کہ ذہن اور جسم کو خاصا نقصان پہنچاتی ہیں۔ ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی دی انوائرمنٹل فیکٹرز، نشہ آوری کی لت ارد گرد کے ماحول میں پائے جانے والے عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ A few important environmental factors that may cause drug addiction are، اور چند ایک ایسے ماحولیاتی عوامل کی جن کی وجہ سے نشہ آوری کا رجحان پیدا ہوتا ہے، وہ ہیں بیڈ پیئر انفلوئنس، یعنی بری صحبت کا اثر، اینڈ ٹربلڈ ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ، اور گھریلو معاملات میں خرابی کا پس منظر۔ When young people remain in bad company، جب نوجوان لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں، and do experiments in the name of adventure، اور وہ محض مہم جوئی یا تفریح کے نام پر تجربے کرتے ہیں، they may fall a prey to addiction، وہ نشے کی عادت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction، جو لوگ اپنی زندگی سے ناخوش ہوتے ہیں اور اس سے مطمئن نہیں ہوتے، وہ بھی نشہ آوری اختیار کر سکتے ہیں in order to seek an escape from responsibilities of life، تاکہ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے بھاگ سکیں یا بچ سکیں۔ The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict، سب سے اہم قدم جو اس سلسلے میں اٹھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نشہ آور شخص سے اس کی لت کو چھڑوا کر اسے دوبارہ سے کارآمد بنانے کی کوشش کی جائے۔ ان مینی کنٹریز، بہت سے ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان، جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے، addicts their families and friends consider it a taboo to share their problem with others، نشے کے عادی لوگ، ان کے خاندان اور ان کے دوست اسے بدنامی کا سبب سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس مسئلے کو کسی دوسرے کو بتائیں، یعنی ایسا کرنے میں وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast، وہ اس بارے میں بات کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں چونکہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ انہیں پھر دھتکار دیا جائے گا، یعنی معاشرہ جو ہے وہ انہیں خود سے الگ کر دے گا اور ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا جائے گا۔ This not only makes the cure difficult، تو ایسا رویہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، نہ صرف یہ کہ وہ اس کا جو حل ہے اس مسئلے کا، نشہ آوری کا، اس کے علاج کو مشکل بناتا ہے، بٹ ان موسٹ آف دا کیسز، بلکہ زیادہ تر جو اس قسم کے کیس ہوتے ہیں ان میں دی ایڈکٹس ڈائی ڈیو ٹو لیک آف ٹائملی ٹریٹمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ، تو جو وہ مریض ہیں، یہ جو نشے کے عادی افراد ہیں، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی جان سے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بر وقت ان کا علاج نہیں ہو پاتا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ یعنی معاشرے کا یہ برا رویہ بر وقت علاج اور مشاورت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔
Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. बहाली मराकज़ सबसे बेहतरीन जगह हैं नशा आवर लोगों को बहाली के मरहले से गुजारने के लिए. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. मुकम्मल तिब्बी इमदाद दी जाती है और इन लोगों की रहनुमाई की जाती है इन मराकज़ में. Drug abusers therefore must be taken to proper certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. लिहाजा नशे के आदी अफराद को लाजमी तौर पर सनद याफ्ता बहाली मराकज़ में ले जाया जाना चाहिए जहां उनका ठीक तरीके से इलाज हो सके, जैसे कि वहाँ उनकी इस बीमारी का इलाज या मसले का हल मौजूद होता है. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. बहरहाल ये सब करने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि नशा आवरी के मसले की जल्द निशानदेही कर ली जाए और मुतासरा शख्स मरकज़ की टीम के लोगों के साथ भरपूर ताउन करे. The other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. एक दूसरा उनसर जो मददगार साबित हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, होता है नशे से मुतासर होने वाले शख्स की बहाली के लिए, वो है उसकी दुरुस्त मशावरत या रहनुमाई. The sooner it is done, the better it is for the victim. जितने जल्द ये हो सके उतना ही मुतासरा शख्स के लिए बेहतर है. The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of a relapse. और ये जो मशावरती अमल है इसे जारी रहना चाहिए नशा आवर शख्स की बहाली के बाद भी, क्योंकि इसके बाद भी दोबारा से इसका शिकार होने का खतरा होता है. Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. डॉक्टरों, ख़ानदान के लोगों और दोस्तों को ये बात जारी रखनी चाहिए कि वो मुतासरा शख्स पर कड़ी नज़र रखें और उसकी मुशावरत करते रहें उसकी बेहतर हौसला अफजाई के लिए और इस बात के लिए कि वो ठीक से दोबारा ज़िंदगी का हिस्सा बन सके, यानी एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सके. ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी. यानी नशे की लत जो है वो किसी भी माशरे के लिए एक बहुत ही संगीन ख़तरा है, यकीनन एक संगीन ख़तरा है. इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में ही देर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स. 5 मिलियन नशे के आदी लोग पाए जाते हैं. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. नशे के आदी अफराद को बेशुमार माशी, माशरती और सेहत से मुतालिक मसाइल दरपेश रहते हैं. The governments all over the world, यानी दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं, have been trying to eliminate drug addiction from society. कोशिश कर रही हैं कि वो माशरे से नशा आवरी को ख़त्म कर सकें या जड़ से उखाड़ कर फेंक सकें. बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट. लेकिन अभी भी मज़ीद कोशिश की ज़रूरत है इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए. दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज. ये तभी मुमकिन हो सकता है जब लोगों को रोज़ बरोज़ इस बात का इल्म होने लगे कि नशा आवरी जो है वो किस कदर बड़ा ख़तरा है. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. उन्हें ये अहद करना चाहिए मजबूती के साथ कि वो सेहतमंद और बामक़सद ज़िंदगी गुजारेंगे. ये मज़मून यहाँ मुकम्मल हो चुका है. अगली वीडियो में इससे मुतालिक सवाल जवाब को हल किया जाएगा. आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए.